بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت دوم کا سبق نمبر 75، صفحہ نمبر 486۔ یاسی مصنف رحمۃ اللہ علیہ قسم کے مزید جو مسائل وہ ذکر کر رہے۔ ولو حلف لیعتدم، اگر ایک شخص نے یہ قسم کہے کہ میں سالن نہیں کھاؤں گا، تو سالن سے کیا مراد ہوگا؟ اعتدام یا ادام کا لفظ سالن کے لیے بولا جاتا ہے۔ بکل شین اصطبغ به ادام، تو ہر وہ شے جس سے آدمی کیا کرے، کھانا کھا لے، یا استبغ جس سے کھانے والا کام لیا جائے تو وہ سالن میں آتا ہے۔ والشواء لیس بادام، ہاں اگر بھنی ہوئی چیز ہو تو وہ سالن نہیں، کیونکہ وہ اکیلی کھائی جا سکتی ہے۔ والملح ادام، نمک بھی سالن میں آتا ہے، نمک کے ساتھ لوگ کھانا کھاتے ہیں۔ وعند ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہم اللہ، وقال محمد رحمہ اللہ، امام محمد سے کہتے کل ما یکل مع الخبز غالبا فهو ادام، کھانے کے ساتھ جو چیز کھائی جاتی ہیں وہ سالن میں آتے ہیں۔ وهو روایت النبی صلی رحمہ اللہ لأن الادام من الموادمت، ادام کا لفظ موادمے سے نکلا ہے۔ وادم یوادم موادمتا وہی الموافقت، مانا وہ شے جو روٹی کھانے نان کے ساتھ موافق آئے۔ وکل ما یکل مع الخبز موافق له، جو بھی آپ کھانے کے ساتھ کھا لے موافق ہے، جیسے کاللحم گوشت بھی ہم کھانے کے ساتھ کھاتے، والبیض انڈے، ونحوہ اور چیزوں پنیر وغیرہ، مکھن، یہ سب کھانے کیا ہے، سالن ہے۔ یہ امام محمد سے کہتے ہیں۔ اور شیخین حضرت کیا کہتے ہیں، جو کھانے کے ساتھ عموماً کھائی جاتی ہیں وہ چیزیں صرف سالن ہے۔ ولہم، ان کی دلیل ہے کہ ان الادام ما یکل طبعا، عرف اور عادت میں سالن اس کو کہتے جو طبعاً کھایا جاتا ہے نا، مثلا تو روٹی ہے، نان ہے، خبوز ہے۔ والطبعیت فی الاختلاط حقیقتاً، اور جو طبعیت ہے نا اختلاط میں حقیقتاً، اختلاط کا کیا معنی، کھانے کے ساتھ ملا کر کھانا، لیکن قائما بھی، تاکہ وہ کھانے سے اور روٹی کے ساتھ قائم، وفی ان لا یکل علی الانفراد حکما، اور سالن تو ہوتے ہیں نا جو اکیلے نہیں کھایا جاتا، کوئی تھوڑی پیتا ہے۔ وتمام الموافقت فی الامتزاج ایضاً، اور تمام موافقت کس میں ہے کہ دونوں مکس ہو۔ والخل وغیرہ من المائعات لا یکل وحدہا، سرکہ یا تیل وغیرہ یا گھی وغیرہ، مکھن، یا اکیلی کوئی نہیں کھاتا، بل یشرب، بلکہ اکثر چیزیں پی جاتی ہے۔ والملح لا یکل بانفراد عادتاً، اور آپ نے کہا کہ نمک وغیرہ بھی کیا ہے، سالن ہے، تو نمک بھی کوئی اکیلے نہیں کھاتا۔ ولن یذوب، یہ پگھل بھی جاتے، فیکون طبعا تابع ہیں۔ بخلاف اللحم، گوشت ممیزہی ہے جو گوشت کی موافق ہے، پنیر وغیرہ، انڈے، لن یکل وحدہ، یہ اکیلے بھی کھائی جا سکتی ہیں یہ چیزیں کھانے کے بغیر، روٹی کے بغیر، الا ان ینویہ، اگر کوئی ان چیزوں کو بھی نیت میں شامل کر لے کہ تمام چیزیں جو کھائی جاتی طبعاً ہو یا انفراداً، وہ سب سالن کے طور پر میرے لیے حرام ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ حرام ہو جائے گی۔ لما فی من التشدید، وہ تو خود پر کیا کر رہے، شدت کر رہے۔ والعنب والبطیخ لیس بادام هو الصحیح، انگور، خربوزہ وغیرہ یہ کیا نہیں، سالن نہیں۔ وَإِذَا حَلَفَ، یہ بات تو گزر گیا کہ کہہ رہے وَإِذَا حَلَفَ، اگر کسی نے یہ قسم کہی کہ میں صبح کا کھانا نہیں کھاؤں گا، دوپہر کا لوگ کہتے ہیں صبح کا، لا يتغدى، فالغداء الاکل من طلوع الفجر الى الظہر، اس سے وہ کھانا مراد ہے صبح سے لے کر ظہر تک، ناشتے وغیرہ بھی آتے ہیں۔ والعشاء، اگر کہے کہ عشاء نہیں کہوں گا عربی کے اعتبار سے، من صلاة الظہر الى نصف اللیل، تو شام کے کھانے سے ہی مراد ہوتا ہے کہ ظہر کے بعد سے لے کر آدھی رات تک، اس کو کیا کہتے ہیں، شام کا کھانا، آدھی رات کے بعد صبح تک سحری والا کھانا ہوتا ہے۔ لینا ما بعد الزوال یسمى عشاء، زوال کے بعد والے کھانے کو عشاء کہتے ہیں، عشاء کہتے ہیں، عشاء ایک عشاء ہے، وہ وقت عشاء کو کہتے ہیں۔ ولذا سمى الظہر احد الصلاتین العشاء، اس لیے ظہر کو بھی عشاء میں سے ایک نماز کہا گیا ہے، عشاء کی نماز کو بھی عشاء کہتے ہیں، ظہر کو بھی عشاء کہتے ہیں۔ وفی الحدیث والسحور من نصف اللیل من صلاة احد صلاة العشاء، فی الحدیث آگے کہہ رہے کہ والسحور، سحور کون سا کھانا ہوتا ہے، سحری، من نصف اللیل الى طلوع الفجر، آدھی رات کے بعد سے لے کر صبح تک کا کھانا،
لأنه مأخوذ من السحر، یہ سحر سے نکلا ہے لفظ، یطلق على ما قرب منه، جو اس کی کیا ہو قریب و سحری کی، طلوع فجر تک اس کو بھی سحری کہتے ہیں۔ ثم الغداء والعشاء ما يقصد به الشبع عادتا، صبح یا شام کا کھانا جو ہوتے ہیں اس سے مقصد کیا ہوتے ہیں کہ آدمی سیر ہو کر کھائے، ويعتبر عادتا ويعتبر عادت اہل کل بلد بحقهم، اور ہر علاقے کی اپنی عادت مراد ہوتی ہیں، معتبر ہوتی ہیں۔ وشترط يكون اکثر من نصف الشبع، اور یہ بھی ضروری ہے کہ کھانا کیا ہو آدھا سیر ہونے سے ذرا زیادہ ہو۔ یہ مسئلہ تو ہو گیا، آگے ایک اور مسئلہ بتا رہے کہ من قال، اگر کسی نے یہ قسم کھائی کہ اگر میں نے پھین لیا کچھ یا کھا لیا یا کچھ پی لیا تو اس کا غلام آزاد ہوگا، اور پھر وہ کہتی کہ نہیں، جو میں کہہ چکا تھا مطلقاً نہ کہ اگر میں پیوں یا کھاؤں یا پین لوں تو میری مثلا یہ قسم، اور پھر بعد میں کہتی کہ میری یہ شے مراد تھی اور یہ مراد نہیں تھی، یہ لباس مراد تھا یہ مراد نہیں تھا، اور یہ پینے والی چیز مراد تھی نہیں تھی، تو قضاءً اس کی یہ نیت معتبر نہیں ہوگی، کیونکہ آپ نے مطلق کہا تھا کہ میں نہیں پہنوں گا، کیا مراد ہے؟ صرف قمیص تھوڑی مراد ہو سکتی ہے آپ کی۔ ومن قال، اگر کوئی کہ دن لبست، اگر میں نے پہن لیا، وکلت یا کھا لیا، وشربت یا پی لیا، فعبدی حر، میرا غلام آزاد ہو گیا، کوئی اور قسم کا لی، وقال، اور پھر بعد بھی تشریح کرنے لگے، نہیں تو شین دون شین میری فلاں شی مراد تھی اور فلاں مراد نہیں تھی، لم یدین فی القضاء وغیرہ، تو اس کی تصدیق نہیں ہوگی، کیونکہ آپ نے لفظ مطلق ہے لبس، تو آپ نے نہ قمیصاً کہا ہے، نہ آپ نے کیا کہا ہے خلن کہا ہے، نہ آپ نے شربت کے ساتھ کچھ اور کہا ہے، ہر لفظ آپ نے مطلقاً بولا ہے۔ لأن نیت انما تصح فی الملفوظ، جو شے لفظ میں بولتے اس میں نیت معتبر ہے، والصوب وما صحیح غیر مذکور تنصیصا، یا پر صوب وغیرہ کپڑے یا جو اس کی اقسام میں ذکر نہیں ہے، والمقتضى یا والمقتضی والمقتضی لا عموم له، مقتضی عام نہیں ہوتا، فلغت نیت التخصیص فیہ، تو اس میں تخصیص کی نیت لغو ہے۔ وإن قال، اگر یہ کہہ دیا الفاظ کے ساتھ صراحت کر کے کہ ان لبست ثوبا، او یا کہا اکلت طعاما شربت شرابا، لم یدین فی القضاء خاصتا، تو اس صورت میں بھی اس کی تصدیق نہیں کی، کیونکہ صوباً سے کپڑا مراد ہے، اور ہر طرح کے کپڑے لوگ پہنتے ہیں، کپڑے میں صوباً میں تو امام بھی آتا ہے، بہت کچھ آتے ہیں، طعاماً میں بہت کچھ کھانے آتے ہیں، شراباً میں تو بہت کچھ پینے کی چیز آتی ہے، لأنہ نکرۃ، صوباً طعاماً شراباً کا لفظ نکرہ ہے، فی محل شرط، شرط کی جگہ پر بھی واقع ہے نا، فتعم، عام ہو جائے گا لفظ، فعملت نیت التخصیص فیہ، اس میں تخصیص کی جو نیت ہے وہ عمل کرتی، لأنه خلاف الظاہر، ظاہر کے خلاف ہے، اور جو شے ظاہر کے خلاف اس کو بھی معتبر نہیں سمجھتے، فلا یدین فی القضاء، قضاء میں اس کی نیت معتبر نہیں ہوگی، تصدیق نہیں ہوگی۔ قال، اگر کوئی یہ کہ دیکھیے ومن حلف، قسم کا لکھ لیشرب من دجلہ، دجلے سے نہیں پیوں گا، دجلہ ایک نہر عبادت، فشرب من بینائن، برتن سے پی لیا، کہا تھا اس سے نہیں پیوں گا، کیا مراد ہے؟ ہاتھوں سے پینا یا منہ لگا کر پینا، لم یحنس حتی یکرع منها کرعا عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام سے کہتے جب تک منہ لگا کر نہ پی لے حانس نہیں ہوگا۔ وقال صاحبان کہتے اذا شرب من بینائن یحنسو، برتن سے پی لے، ہاتھ سے پی لے، منہ لگا کر پی لے، سب صورتوں میں حانس ہو جائے گا، لأن المتعارف المفہوم، عرب میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ اکثر برتن سے لوگ پیتے ہیں، وَلَهُ، امام سے کہتے نہیں، یہاں پر اس نے کہا کہ لا يشرب من دجلہ، ان کلمۃ من للتبیز، تبیز کے لیے، وحقیقت فی القرع، اس کی جو حقیقت مستعملہ ہے وہ کیا ہے؟ منہ لگا کر پینا مرادی، وہ یہ مستعملۃ، یہ حقیقت مستعملہ ہے، ولہذا یحنس بالقرع اجماعا، اس لیے اگر منہ لگا کر پی گا سب کے نزدیک حانس ہوگا۔ فمنعت المصیر الی المجاز، حقیقت نے مجاز کی طرف جانے کو روک دیا، وان کان متعارفا، اگرچہ متعارف معنی ہو، جو حقیقت مستعملہ موجود ہو، متعارف معنی کے اعتبار نہیں ہوتا۔ وان حلف، اگر کسی نے اس طرح کے الفاظ کے ساتھ قسم کھائی، لا یشرب من ماء دجلہ، دجلے کے پانی سے نہیں پیوں گا، تو دجلے کا پانی گڑھے میں بھر دیا ہو یا کسی اور جگہ پر ہو یا برتن میں رکھا ہو یا بعینہ وہاں پر پی لے، تو فشرب منها باناء، حانس ہو جائے گا، لانه بعد الاغتراف بقي منصوبا الیہ، اگر چلو بھر کر پی لے تو نا اسی کی طرف ہی پانی منصوب ہوگا، اور شرط بھی ہے، بسر کا میں شرب من ماء النہر، ایسے ہوئے کہ نہر سے پانی پی لیا، خذ من دجلہ، دجلے سے لے کر،
ومن قال اگر کسی نے یہ قسم کا لی ان لم يشرب الماء الذي في هذا الكوز اليوم، اگر اس برتن کے اندر موجود پانی میں نے آج نہیں پیا نا فمرت طالق، میری بیوی کو طلاق ہے۔ اس نے کہا تو یہی تھا نا کہ اس کوزے کے اندر موجود پانی پیوں گا، تھا ہی نہیں پانی، وليس بالكوز ماء لم يحنس، حنس نہیں ہوگا۔ فإن كان فيه ماء، اگر پانی تھا فورغ قبل الليل، رات سے پہلے کیا کر دیا، کسی نے بہا دیا، لم يحنس، حانس نہیں ہوگا۔ ابن ابی حنیفہ رحمہ اللہ محمد طرفین کا مذہب ہے۔ وقال ابو یوسف کہتے ہیں یحنس فی ذلک کلہ، تمام صورت میں حانس ہوگا، پانی ہو یا نہ ہو، بہایا ہو یا جو کچھ بھی کیا ہو، یعنی اذا مضى اليوم، جب دن گزرے، کیونکہ اس نے کہا تھا آج ہی پانی پیوں گا، کیوں نہیں پیا اس نے۔ ولہذا الخلاف، اس طرح اس میں بھی اختلاف، اذا کان یمین باللہ تعالی، اللہ پر قسم کا یہ ہو اصلہ، اصل میں اختلاف جو ہے نا شرط یعنی انعقاد الیمین و بقاؤہ التصور عندہما، طرفین کی نزدیک قسم کے منعقد ہونے کے لیے شرط ہے کہ وہ شے بقی ہو اور اس کا تصور ہو سکے۔ امام یوسف کی نزدیک یہ بات شرط نہیں، خلاف لابی یوسف، وہ کہتی ہیں لأن الیمین انما تعقد للبر، قسم اس لیے کی جاتی کہ آدمی حانس نہ ہو، فلا بد من تصور البر، تو اس کے لیے بری ہونے کی اور حانس نہ ہونے کا تصور ضروری ہے۔ لیکن ایجاب ہوتا کہ کیا ہو، یہ ممکن ہو، کس کے نزدیک، طرفین کے نزدیک۔ وَلَهُ امام ابو یوسف سے کہتے انہو امکن القول بنکادہ، اس قسم کو منعقد کرنا ممکن ہے، مجب للبر علی وجہ کہ اس طور پر یہ خود کو بری کر سکتے ہیں، ضرور فی حق الخلف، اس کا جو کیا ہے خلیفہ ہے وہ تو ہو سکتے ہیں نا، کیا ہے، چلو حانس ہو گیا، کفارہ دے دے، اس کا خلیفہ ہے وہ حل کفارہ۔ قلنا کہتے ہیں نہیں، لابد من تصور الاصل، اصل بر کا تصور ضروری ہے، لین عاقدہ فی حق الخلف، تاکہ اس کے بعد خلیفہ کے حق میں قسم واقع ہو، ولہذا لا ينعقد الغموس موجبا للکفار، اس لیے تو قسم غموس کفارے کے لیے موجب نہیں، یعنی یہ ضروری ہے نا کہ اس کوز میں پانی موجود ہو، جب پانی ہے نہیں کیا پیے، کوز کو خالی کیا۔ ولو كانت الیمین مطلقاً، اگر قسم مطلقاً کہی تھی، مثلا کہا تھا کہ اگر اس کوز کے اندر جو پانی ہے کوزے میں نے نہیں پیا تو اس کی بیوی طلاق، اور الیوم کا لفظ نہیں کہا، وفی الوجہ الاول لا يحنس عندهما، تو پہلی صورت میں جب پانی نہ ہونا اس صورت میں حانس نہیں ہوگا، وعند ابی یوسف رحمہ اللہ یحنس فی الحال، امام یوسف سے کے نزدیک فی الحال حانس ہو جائے گا کیونکہ پانی ہے نہیں، عاجز ہے بس۔ وفی الوجہ ثانی، دوسری صورت میں جب اس کے اندر پانی ہو اور بہا دیا جائے، یحنس فی قولہم جميعا، سب کے نزدیک حانس ہو جائے گا۔ فابو یوسف رحمہ اللہ فرق بین المطلق والمؤقت، امام یوسف سے اب یمین مطلقہ اور یمین موقتہ میں فرق بیان کیا، وجہ الفرق، فرق کی وجہ ہے کہ ان التقیت لتوسعاته، وقت اس لیے بعض اوقات بیان کیا جاتا تھا کہ توسع ہو جائے، وسعت ہو جائے، گنجائش ہو جائے، فیجب الفعل الا فی آخر الوقت، کہ پہلے آخری وقت میں واجب ہے، اس نے کہا آج نہیں پیوں گا تو شام تک تمہیں کیا ہے وقت ہے، ولیحنس قبل سے پہلے حانس نہیں ہوگا۔ وفی المطلق یجب البر کما فرح، اور جب مطلق تھا کہ اگر میں نے پانی نہیں پیا تو تمہیں ابھی پینا چاہیے، جب نہیں پی رہے کیا پتہ بعد میں پیے گا یا نہیں، جیسی قسم سے پارے ہو گیا، اب حنس کی طرف جا رہے، وقد عجز، عاجز ہے کیونکہ پی نہیں سکتا، فیحنس، حانس ہو جائے گا فی الحال۔ وہما فرقا بینہما، اور طرفین حضرات نے دونوں صورتوں میں فرق کیا ہے کہ جب پانی تھا لیکن بہایا گیا، اس میں فرق بیان کیا ہے۔ فرق کی وجہ کیا ہے، وجہ الفرق ان فی المطلق یجب البر کما فرغ، مطلق صورت میں کس نے کہا آج اگر نہیں، آج نہیں کا بس اگر کہا نہیں، اگر اس کو نہیں پیا تو اس کی بیوی کو طلاق، تو فارغ ہوتی ہی قسم پڑ جائے گی۔ فَإِذَا فَاتَ الْبِرُّ بِفَوَاتِ مَا عَقَدَ عَلَيْهِ الْيَمِينُ، تو جس پر ایک قسم نافذ کر رہے یا قسم کر رہے، وہ تو نہیں پی سکتا نا، پانی موجود ہی نہیں ہے، تو بر کیا ہو گیا، فوت ہو گیا، یحنس فوراً حانس فی یمینہ، کما زمات الحال، جسے مر جائے صورت میں بھی حانس ہوگا، والماء باقٍ، پانی تو بقی لیکن پی نہیں سکتا۔ اما فی الموقت یجب البر فی الجزء الاخیر من الوقت، ہاں جو اس نے الیوم کا لفظ لگایا تھا کہ دن میں، تو شام تک کیا ہے اس کو وسعت، گنجائش ملی ہے کہ آخر تک شاید پی لے، وعند ذلك لم يبق محلیت البر، اور اس وقت کر نہیں سکتا کیونکہ لعدم تصور پانی نہیں ہے، فلیجب البر فیہ، وتبت الیمین، یمین ختم ہو جائے گا، ما اذا عقد ابتداء فی هذه الحالہ، جس سے شروع میں اگر اس نے قسم کھائی ہو اور پانی نہ ہو۔
ومن حلف اگر کسی نے یہ قسم کا لی محال چیز کی کہ لیصعدن السماء آج آسمان کو چڑھ جاؤں گا، یا کہ ولیقلبن هذا الحجر ذهبا اس پتھر کو سونا بناؤں گا قسم کا لی، ان قدت یمین یمین ہو جائے گی قسم، وہاں سے عقیب اس کے بعد فوراً خانس ہو جائے گا، کفارہ ادا کر لے۔ وقال اس پر سے کہ تلاتنا کدی علتنا کی جی قسم نہیں ہوتی لینو مستحیل عادتاً ایسا کرنا مستحیل ناممکن ہے، فشبہ المستحیل چلو متعذر ہے مستحیل ناممکن کی طرح سمجھو حقیقتاً، فلینا کی تو اس لیے قسم نہیں ہوگی، اسی قسم کی ضرورت نہیں۔ ولنا کی تن البر متصور حقیقتاً ایسا ہو سکتا ہے، اس میں بری ہونا بھی متصور ہے، ممکن ہے کہ کیا کر لے کرامت کی طور پر پتھر کو سونا بنا دے، کرامت کی طور پر اوپر آسمان کی طرف چھڑے، جسے بعض اولیاء حضرت عوام میں جا چکے ہیں۔ لأن الصعود إلى السماء ممکن، آسمان کی طرف چڑھنا ممکن ہے حقیقتاً۔ الا ترى أن الملائكة يصعدون في السماء، یا يصعدون السماء آسمان کو فرشتے چڑھتے ہیں، وكذا تحول الحجر ذهبا پتھر کو سونا بنانا بتحویل اللہ تعالیٰ علیہ مہربانی کر کے بدل دی ممکن ہے۔ ویسا کانا متصورا جب شے متصور ہے یعنی کہ دل من موجب لخلفه ہی تو قسم منعقد ہو جائے گی، جس کا خلیفہ ہے کفارہ وہ دے دے گا۔ ثم يحنس بحکم العجز الثابت عادتا، پھر یہ فوراً حانس ہو جائے گا جب نہ چھڑے یا سونا نہ بنا سکے، کما زمات الحالف جسے مرنے کی صورت میں کفارات ہے۔ فإن يحنس مع احتمال عادت الحیات، پھر بھی حانس ہوگا گرچہ ممکن ہے کہ دوبارہ زندہ ہو جائے، بخلاف مسئلۃ الکوزے، کوزے کا مسئلہ ایسا نہیں۔ لأن شرب الماء الذي بالکوز وقت الحلف، کیا وہ پر کیا تھا قسم کے وقت کوزے کے اندر پانی کا پینا تھا، ولا ماء ابھی اس میں ہے نہیں نہ پانی، لا تصور کوئی تصور نہیں، تم اگر یہ کہو کہ ڈال تو سکتے تو وہ پانی نہیں نا جو اس نے کہا تھا کہ اس کے اندر موجود پانی پیوں گے تو اس کے اندر موجود نہیں، تم نے ڈال دیا۔ فلم ينعقد، اس لیے وہاں پر قسم منعقد نہیں ہوئی ہمارے شیخین کے طرفین کے نزدیک۔